بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امریکہ کی بمباری کے بعد طالبان نے جوابی طور پہ اب بڑے شہروں پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلے وہ صوبائی دارالحکومتوں پہ قبضہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ارد گرد کے علاقوں پہ قبضہ کر رہے تھے۔ اس وقت ہرات شہر پہ قبضے کے لیے گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ اس دوران ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ بھارت کے بارے میں طالبان نے ایک بڑا انکشاف کیا جو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ابھی افغان حکومت اپنے جنگی جہازوں سے کیا کر رہی ہے، میں آپ کو کچھ مناظر دکھانے جا رہا ہوں۔ غنی کی کٹ پتلی حکومت ذہنی طور پہ تیار ہو گئی ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ صوبے نکلنے والے ہیں اور کنٹرول نکلنے والا ہے، تو انہوں نے اب بڑی بڑی حکومتی بلڈنگز کو تباہ کرنا شروع کر دی۔ جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے بلڈنگ، یہ پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس کو افغان حکومت کی بمباری نے تباہ کر دیا ہے۔ بالکل میں آپ کو کچھ اور بلڈنگز کے نظارے بھی کرواتا ہوں۔ یہ میرے پیچھے آپ کو ایک ہاسپٹل کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ ایک ایمبولینس آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ناظرین افغان فورسز کی بمباری سے یہ بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ آپ فیوچر کے افغانستان کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر بھارت کے بارے میں کیا انکشاف ہوا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ آپ اگلی چیز چیک کریں، یہ میرے پیچھے آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آفس نظر آ رہا ہے، آپ کو بازار نظر آ رہا ہے جو غازی آباد کا بازار ہے، اس کے اوپر بھی بمباری کی گئی ہے۔ اب آپ ایجوکیشن کی بلڈنگز پہ حملے کر رہے ہیں، آپ ہسپتالوں پہ حملے کر رہے ہیں، آپ پولیس ہیڈ کوارٹرز پہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ کام اگر کوئی ایسی ملٹری کرتی، کوئی ایسی حکومت کرتی جو امریکہ کو پسند نہیں تھی، امریکہ کی کٹ پتلی نہیں تھی، بھارت کے حق میں کام نہیں کر رہی تھی، تو یقین جانے کہ ان پر اب تک جنگی جرائم کے مقدمے قائم ہو چکے ہوتے، اب تک دوبارہ سے نیٹو فورسز آ کے ان کی حکومت کو مار چکے ہوتے، اشرف غنی کو پھانسی لگا دی جاتی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اٹیکس کیے جا رہے ہیں، ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے جا رہے ہیں، اسپتالوں پہ، ایجوکیشن سینٹر پہ، بازاروں پہ سویلینز کو مارا جا رہا ہے اور نشانے لے لے کر مارا جا رہا ہے۔ لیکن صورتحال آپ کو مختلف نظر آئے گی اس کیس میں۔ اس کی وجہ کیا، آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور خبر یہاں تک آئی ہے کہ مساجد سے، مدارس سے وہاں کے علماء کو بھی گرفتار کر کے لے گئے تھے، جو بعد میں چھوڑنا پڑا جب پتا چلا یہ تو بالکل سویلینز ہیں اور زیادہ خطرہ تھا، عوام ان کے زیادہ خلاف ہو جائیں گے حکومت کے، تو انہیں چھوڑنا پڑا۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے اس ٹائم جنگ کے دوران۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے میں پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں۔ اگر افغانستان طالبان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، اس ٹائم ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں۔ انفراسٹرکچر تباہ ہوگا تو کیا ہوگا، طالبان کی جب حکومت آئے گی تو فوری طور پہ انہیں پیسے کی ضرورت پڑے گی، امداد کی ضرورت پڑے گی ری بلڈ کرنے کے لیے۔ نہ انمی کے ہاتھ کچھ لگے، اگر آپ کے ہاتھ نہیں ہے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر ایک نئی حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے ان کے پاس ہسپتال نہیں ہوں گے، ان کے پاس ایجوکیشن کی کوئی فیسلٹیز نہیں بچیں گی، ان کے پاس لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نہیں ہوں گے جب آپ پولیس کی ساری بلڈنگز کو تباہ کر دیں گے۔ ماڈرن گورننس کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ تباہ ہوگا تو لوگوں کا ری ایکشن ان کے خلاف آئے گا، اور یہ ایک لانگ ٹرم خانہ جنگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور اس میں بھارت کا کیا کردار ہے، اب میں آپ کے سامنے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، بھارت کے سپلائی کیے ہوئے جنگی جہازوں نے ان ساری بلڈنگز پہ بمباری کی ہے۔ طالبان نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو ساری بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، جو وار کرائمز میں آتا ہے، طالبان کا ایگزیکٹ الزام جو بھارت کا نام لے کے لگایا گیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی یہ ٹویٹ دکھاتا ہوں، اوپر ہیش ٹیگ پہ غور کریں، وار کرائم نام کس ملک کا لیا جا رہا ہے اس کو بھی غور کریں۔ ان دا کنٹینیوئنگ سائیکل آف ٹارگیٹنگ گورنمنٹ انفراسٹرکچر، وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ بھارت کے سپلائی کیے ہوئے جہازوں سے ہسپتالوں کے اوپر، اسپیشلسٹ ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ یہ کہنا ضروری نہیں تھا کہ کس نے سپلائی کی ہیں، آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا کہ یہ ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک وارننگ شاٹ ہے طالبان کی طرف سے بھارت کو کہ تم اس کنفلکٹ سے پیچھے رہو، یہ ویپن سپلائی کرنا بند کرو، ایمونیشن سپلائی کرنا بند کرو، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کنفلکٹ سے۔ یہ وارننگ شاٹ ہے، یہ ایسے نہیں کہا گیا کیونکہ آپ اس کی دوبارہ سے اگر ہیش ٹیگ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے وار کرائمز، اور وار کرائمز جب کوئی ہوتے ہیں تو سپلائر کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، یہ بڑے سوچے سمجھے طریقے سے بیان دیا گیا ہے۔ میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھاتا ہوں۔ اسٹوج enemy bombed education department and bazaar of Ghazi Abad district Kunar, resulting in the facility and multiple shops along with documents of education department destroyed۔ اوپر لکھا ہوا ہے وار کرائمز۔
میں آپ کو اور دکھاتا ہوں مزید چیزیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. Enemy detained multiple religious scholars working as mosque imams and teachers at private universities under charge of مجاہدین. یعنی ان کو مجاہدین کہا جا رہا ہے اور پکڑا جا رہا ہے. بعد میں انہیں چھوڑنا پڑا جب پتا چلا کہ یہ سویلینز ہیں. میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک اور کلیریفیکیشن آ گئی ہے جو کل خبریں چل رہی تھی کہ یونائٹڈ نیشن کے آفس کے اوپر بھی کوئی بمباری ہو گئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ آفس جو ہے یونائٹڈ نیشن کے ہرات میں وہ بالکل سیف ہے اور وہ کسی تھریٹ کے انڈر نہیں ہے. یہ ایک اور چیز کلیئر ہو گیا. میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ the enemy bombed yesterday evening the police headquarters building in Yuan district Badakhshan governorate which resulted in its destruction. The case is that the media is silent. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر میڈیا خاموش ہے کیونکہ یہ افغان حکومت کر رہی ہے. یہ ایک انگلی بھی نہیں ہلاتا اور جب ہماری طرف سے کچھ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے ہمارے خلاف. یہ ساری اس ٹائم امیج کی جنگ ہو رہی ہے. اور یہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے کی اپڈیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجاہدین دے کنٹرول دا سفیان اینڈ ہیلی جوک البٹہ راؤنڈ اباؤٹ ایریا ان دا 7th سیکورٹی ڈسٹرکٹ ان لشکر گڑھ دا سینٹر آف دا ولایت ہیلمند. دا مجاہدین آر ان پروگرس اینڈ دا انیمی از ان اسٹیٹ آف فلائٹ اینڈ ودرول. مور ڈیٹیلز ول بی پبلشڈ لیٹر. تو بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس علاقے میں. یہ مجاہدین کے جو 1970s کے مجاہدین تھے ان کے سابق لیڈر اسماعیل خان اپنی پوری جو ملیشیا ہے اس کے ساتھ لڑنے آئے ہوئے ہیں. یہ افغان حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹے سے بڑی شدید لڑائی جاری ہے ورنہ اب تک طالبان نے ٹاپل کر دیا ہوتا پورا شہر. لیکن یہ بھی گلہ کر رہے ہیں کہ افغان حکومت ان کی مدد نہیں کر رہی, پیچھے سے ان کو کمک نہیں بھیج رہی. سو اس ٹائم لڑائی بڑی شدت سے جاری ہے اور بھارت کو پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ تم بیچ میں مت پڑو اور دنیا کو. تو ناظرین صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس ٹائم لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے. طالبان فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب جتنے بھی صوبائی کیپٹلز ہیں ان کو بھی فتح کیا جائے گا, بائی فورس فتح کیا جائے گا. کابل کی طرف نہیں لیکن باقی جتنے افغانستان ہیں جہاں جہاں ان کا اثر و رسوخ پہنچ رہا ہے, جہاں جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں ان کی رسائی ہو چکی ہے, وہاں پہ اب صوبائی کیپٹلز کو یعنی بڑے سٹیز کو بھی وہ فتح کریں گے. اس جنگ کی وجہ سے موقع مل رہا ہے اشرف غنی کو کہ تمام گورنمنٹ سٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے اور فیوچر کا نقشہ بڑا ہی گرم نظر آ رہا ہے اس ٹائم. دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. ادھر وے پاکستان ہر حال میں امن چاہتا ہے لیکن پاکستان یہ بھی نہیں چاہتا کہ بھارت نواز وہاں پہ لوگ آ کے پھر سے ڈیرے ڈال لیں. تو ہم بڑی مشکل صورتحال میں ہیں اور جتنا بیسٹ ہم ڈیل کر سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو کرنے کی. اور دوبارہ یاد دہانی کراؤں گا کہ امید ہے کہ 11 اگست کو جو ٹرائکا پلس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے کوئی اچھا رزلٹ نکل کے آئے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.